السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان محمد عامر کریم آپ کے پروگرام البلاغ کے ساتھ حاضر خدمت۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں میرا موضوع تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر، کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا چاہیے۔ اس میں ہم نے کافی تفصیل سے اس پہ بحث کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے کون سے طریقے ہیں، اور شکر ادا کرتے وقت آپ کے دل میں کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ اب آج کے میں ایک اور تھوڑا سا اس سے ملتا ہوا، کیونکہ ذہنوں میں عموماً آتا ہے کہ جب اللہ کا شکر کرنا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے نعمت دی وہ شکر ادا کرے، لیکن ایک اور بڑی اہم چیز ہے، ایک اور بڑا اہم ایشو ہے جس کے اوپر آپ کی میں توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث ہے جس پہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر ومن لم یشکر الناس لم یشکر اللہ عز وجل۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چھوٹی کسی چیز کا شکر نہیں ادا کرو گے تو تم بڑی کا بھی نہیں کرو گے۔ بڑی خوبصورت ہے۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی چھوٹی سی نعمت، کوئی چھوٹی سی آپ کو کسی نے نیکی کی، کوئی چھوٹا سا احسان کیا، اگر تم اس کا شکر ادا نہیں کرو گے تو تم بڑی نعمت اور بڑی نیکی کا بھی شکر ادا نہیں کرو گے، اور اگر تم لوگوں کا شکر نہیں ادا کرو گے تو تم اللہ کے بھی شکر گزار بندے نہیں بنو گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی بے شک تمام نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والے ہیں۔ وہ جو حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہو رؤیت المنعم لا رؤیت النعمہ، کہ آپ منعم کی طرف نظر رکھو کہ مجھے کس نے عطا کیا۔ بے شک ہمارے ذہنوں میں یہ ہر وقت رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی عطا کیا، لیکن ہمیشہ جو وسیلہ بنا اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کی تلقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کی، اس کی تلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ کون؟ انبیاء علیہ السلام، جو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنے، والدین جو ہمیں دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے، جنہوں نے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا، استاد جنہوں نے ہماری روحانی بالیدگی کی، روحانی نشو و نما کی، ہمارے بھائی دوست جنہوں نے ہمارے ساتھ اچھا وقت گزارا، ہمارے ساتھ احسان والا معاملہ کیا، ہماری ضرورتوں کو مشکل وقت میں پورا کیا، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، والدین اور انبیاء علیہ السلام، اگر بندہ ان کا شکر گزار نہیں ہوتا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی شکر نہیں کرے گا۔ بے شک ہمارے ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ ہاں ہر نعمت اللہ دیتا ہے، لیکن جس کو اللہ وسیلہ بنائے اس کا بھی شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بڑی ہی عجیب سی بات ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی میں تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی، اللہ کے بندے، جس نے راتوں کو جاگ جاگ کے تجھے پالا پوسا، جس نے تجھے تکلیف میں اٹھائے رکھا، کیا تو اس کا شکر نہیں کرے گا؟ اس کا شکر ادا ہو جائے گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ اے انسان، تجھے تاکید کی جاتی ہے کہ جس ماں نے تجھے تکلیف پہ تکلیف سہ کے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اللہ اکبر، انسان جس ماں نے تجھے تکلیف میں پیٹ میں تکلیف پہ تکلیف، وہن علی وہن، تکلیف پہ تکلیف اٹھا کے جس نے تجھے پیٹ میں اٹھائے رکھا،
یقین کریں ناظرین، کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے، میرے ایک دوست ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ایسے بھی پیشنٹ آتے رہے کہ انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ پریگننسی سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایشو ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آگے آپ کو کوئی پرابلم ہو جائے، تو ماں کہتی کوئی بات نہیں، مجھے ہوتا ہے، ہو جائے۔ یعنی اپنی صحت کی پرواہ نہیں کرنی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی، اور پھر تجھے تکلیف پہ تکلیف پہ اٹھائے رکھا، پھر تجھے 2 سال کے لیے دودھ پلایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں تو اے بندے میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ ایک دانشور ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں کتنا اکرام اللہ نے کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت تیرے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ لیکن وہ کہتے کہ بندہ اپنے باپ کے پاؤں کو بھی دیکھا کرو کہ جس کے نیچے پاؤں کے جوتے پھٹے ہوتے ہیں، جو دن رات تیرے لیے مزدوری کرنے گھر سے نکلتا ہے، تیرے لیے کماتا ہے، تیری ہر خواہش کا احترام کرتا ہے۔ ایک صاحب آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہنے لگے کہ میرا شکایت کی اپنے والد کی، آ کے شکایت کی اپنے والد کی۔ کیا شکایت کی؟ کہ میرا والد جو ہے وہ میری کمائی میں سے پیسے لے لیتے ہیں مجھ سے پوچھے بغیر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے والد کو بلائیں، شکایت آئی ہے۔ جب ان تک پہنچی بات ان کے والد تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں شکایت پہنچ گئی، تو وہ گرفتہ دلی سے گھر سے نکلا۔ اب رستے میں وہ سوچتا جا رہا، یہ چھوٹا سا بچہ تھا، چلتا نہیں تھا، اس نے اس حال میں کچھ شعر کہے، اور اسی حال میں جب پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام پہلے پہنچ چکے تھے، انہوں نے سب احوال بتا دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تم اپنا مقدمہ تو بعد میں لڑنا، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم رستے میں کیا کہتے آئے ہو۔ وہ شخص رو پڑا، کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ شعر کہے ہیں۔ وہ شعر کیا تھے؟ کیا بچے جب تو اٹھ نہیں سکتا تھا تو میں ساری رات اٹھا رہتا تھا۔ ظاہر ہے بچہ اٹھ کے پیشاب نہیں کر سکتا، ماں باپ وہ رات ساری اٹھتے ہیں نا، وہ کروٹ نہیں لے سکتا، ماں باپ کروٹیں دلواتے ہیں نا۔ جب تو چل نہیں سکتا تو انگلی پکڑ کے چلایا میں نے، تیری ہر ضرورت کا خیال رکھا، اپنی کمفرٹ، اپنی آسانی کو چھوڑ کے تیری آسانی تجھے دی۔ آج تو کہتا ہے کہ میں تیری نعمتیں تجھ سے لیتا ہوں، تجھ سے پیسے لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک جو جلال سے سرخ ہو گیا، فرمانے لگے جا اس شخص کو کہا تو اور تیرا مال، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، تیرا مال ہی نہیں، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا باپ تو یہ کیا کھڑا ہو جا باہر، تو کھڑا ہو جا باہر۔ تو ماں باپ کا شکر کیا ہے کہ ان کے آگے اف نہ کیا جائے، یہی قرآن کہتا ہے نا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ان کا شکر یہ ہے کہ احسان کر اپنے پھر والدین کے ساتھ۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ بار پھر تو ان کے آگے اف بھی نہ کر۔ اگر وہ کوئی ترش بات بھی کہہ دیں، ظاہر ہے بڑھاپے میں آ جائیں گے، بڑھاپے میں تو پھر ترش بات بھی کہہ دیں گے نا، کوئی ایسی بات بھی کہہ دیں گے جو تیرے نفس کو اچھی نہیں لگے گی، تو کہے گا میری بڑی بے عزتی کر دی، جو میرے دوست بیٹھے ہوئے تھے ابا جی نے آگے تو پتہ نہیں کیا عجیب سی بات کر دی۔ تو آگے سے اف بھی نہ کر، آگے سے انہیں نہ دھکیل، اور ان کے ساتھ بڑی محبت سے پیار سے ان سے بات کر۔
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِی صَغِیرًا، عجز و نیاز کے ساتھ ان کے سامنے پیش ہو۔ صوفیہ کہتے ہیں اپنے باپ کے سامنے تو اپنے والدین کے سامنے ایسے پیش ہوا کرو جیسے تم مجرم ہو قاضی کے سامنے پیش ہوئے ہو، اتنے ادب سے کھڑے ہوا کرو کہ تم اپنے ان کے سامنے عجز و نیاز کے ساتھ پیش آ، ان کے عجز و نیاز کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھ اور کیا کر تو ان کے لیے دعا کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پر رحمت کر، ان پر فضل کر جیسے انہوں نے مجھ پہ بچپن میں کیا۔ تو جناب شکر صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کا نہیں، وہ تمام جو وسائل بنے اور یہ تکبر ہے کہ میں بڑا شاکر ہوں جی، میں بڑا شکر کرنے والا بندہ ہوں، تو میں تو نمازیں بڑی باقاعدگی سے پڑھتا ہوں، اور ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آنا، ماں باپ کے ساتھ اور بہن بھائیوں کے ساتھ، اگر کسی نے کوئی احسان کیا اس احسان کو کسی کھاتے میں نہیں لانا، یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو تیری اس کی تو ذمہ داری تھی جی۔ کئیوں کے دماغ ایسے الٹے ہوتے ہیں، کئی ایسے نوجوان آتے ہیں جن سے میری بات چیت ہوتی ہے، وہ بڑے گلے شکوے لے کے اپنے والدین کے، تو میں جب انہیں یاد کراتا ہوں والدین کے احسانات تو وہ کہتے ہیں یہ تو ان کا فرض تھا نا جی، یہ تو فرض ہی تھا میرے ماں باپ کا جو انہوں نے کیا، ساری دنیا کے ماں باپ کرتے ہیں، اور جو ساری دنیا کے بچے کرتے ہیں وہ نہیں نظر آتا، آپ کو اپنا فرض نہیں نظر آتا، یہ تو فرض ہی تھا نا جی والدین کا، کہ والدین مجھے کھانا کھلائے، والدین مجھے بڑا کرے، والدین مجھے اسکول میں داخل کرائیں، یہ تو والدین کا فرض ہے۔ اللہ اکبر! جو یہ چیز جو قربانی نہ سمجھ سکے وہ کیا سمجھے گا؟ اور پھر سب سے بڑی بات کہ انسان جو ہے اگر اپنی والدہ کا نافرمان ہو جائے، اللہ اکبر! حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اپنی ماں کو اٹھا کے حج کروا رہا ہے، ماں کو اٹھا کے حج تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ مشکل اتنا کہ، اور خاص طور پہ اس زمانے میں، ابھی تو پھر یہ ہے کہ جہاز سے جائیں، وہاں جائیں، اور پھر وہاں پہ طواف اور سعی اتنی مشکل لگتی ہے، چہ جائے کہ انسان پیدل نکلے گھر سے اور 6 مہینے سال کا سفر کر کے پہنچے وہاں پہ، اور پھر تمام امور، اور پھر اس دور میں وہ شخص اپنی ماں کو اٹھا کے حج کے لیے، اللہ اکبر، وہ طواف کروا رہا ہے، اور طواف کروا کے وہ پوچھتا ہے پھر ان سے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ میں نے حق ادا کر دیا اپنی ماں کا جو میری ماں نے، تو فرماتے ہیں کہ جو اس نے درد ذہ جو تجھے پیدا کرتے وقت تکلیف صحیح تھی نا، تو اس کا بھی حق نہیں ادا کر سکا۔ کیسے شکر ادا کرے بندہ؟ ان ہستیوں کیسے شکر ادا کرے؟ اور سب سے بڑی ہستی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے ایک امتی شکر ادا کرے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی امت میں سے ہوں، میں کیسے شکر ادا کروں کہ جن کے لیے آپ راتوں کو رویا کرتے تھے، جن کے لیے آپ راتوں کو دعائیں کیا کرتے تھے، جن کے لیے آپ نے پتھر کھائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی اس امت کا ایک شخص ہوں۔ اس کرم کا ہو شکر کیسے ادا، اس کرم کا ہو شکر کیسے ادا جو مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو میرے رب نے غنی کر دیا۔ تو ایک امتی کا تو دل ایسے شکر میں معمور ہوتا ہے اپنے، اور پھر اس شکر کی کیفیت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سنتوں کو دل و جان کے ساتھ قبول کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دل و جان سے لگا لیتا ہے،
کہ یہ دل و جان کہتا ہے یہی طریقہ ہے، اور نبی پاک کے طریقوں کے خلاف جا ہی نہیں سکتا۔ وَمَا كَانَ مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، مومن مرد اور مومن عورتوں کہ جب تم پر اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو تمہاری اپنی مرضی ختم ہو جائے، تمہاری کوئی مرضی نہیں۔ تو جناب اس ہستی کا شکر تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان کی سنتوں میں ڈھال لے بندہ، اور ان کا جود و کرم کیا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس، ظاہر ان میں مہاجرین بھی تھے، ان میں انصار بھی تھے، وہ بھی تھے جو قربانیاں دے کے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے اللہ کے لیے، نکلے اللہ کے راہ میں، آپ نے بچے تک قربان کر دیے، سب کچھ چھوڑ دیا، اور وہ جنہوں نے اپنی جائیدادیں تک دے دی ان کو، اور جن سے اللہ راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی، وہ بیٹھے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں، ہم آپ کے بھائی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، تم تو اصحاب ہو، میرے ساتھی ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، بن دیکھے مجھ پہ ایمان لائیں گے، بن دیکھے مجھ پہ ایمان لائیں گے، وہ میرے بھائی ہیں۔ تو جناب اس ہستی کا شکر کہ جن کے دم سے یہ کلمہ نصیب ہوا، اور صرف کلمے ہی کی بات نہیں، صرف ہدایت کی ہی بات نہیں، کہ جو اس دن بھی کھڑے ہوں گے، اس دن بھی کھڑے ہوں گے، جو شفاعت کبریٰ کے لیے بھی کھڑے ہوں گے، جو شفاعت صغریٰ کے لیے بھی کھڑے ہوں گے، جو اس وقت بھی اپنے رب کو منائیں گے۔ اس وقت بھی آتا ہے حدیث میں کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں ایسا سجدہ کروں گا اور ایسی حمد بیان کروں گا اللہ کی جو کسی نے نہ بیان کی ہوگی، اور اللہ سے سفارش کروں گا، بخشش کے لیے کہوں گا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے، اور جہنم سے آزادی، کئیوں کو جہنم میں داخلہ ہی نہیں، جنت میں چلے جائیں گے اس شفاعت سے، اور کوئی جو چلے گئے ان کو وہاں سے نکالنا۔ تو سب سے پہلے تو انسان جو ہے اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے بعد روئے زمین پر میری گردن اگر کسی کے شکر کے نیچے جھکی ہوئی ہے تو میری ذات و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اس کیفیت تو یقین کرے جب بندہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو وہ معصیت کر نہیں سکتا، وہ اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اسے پتہ چلے وہ اس کے خلاف جا نہیں سکتا، وہ کسی بھی سنت کو ترک کرتے ہوئے سمجھتا ہے یہ میری جان چلے جائے گی، میں سنت کیوں چھوڑوں، اپنے نبی کا طریق کیوں چھوڑوں، اتنی اسے شدید محبت، کیونکہ وہ ایک شکر کی کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت میں وہ معصیت نہیں کرتا، وہ اس بات کو اگنور نہیں کرتا، ٹال نہیں دیتا۔ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور دوسری طرف اسے یہ نہیں کہ بے فکر ہوا ہوتا ہے، وہ کہتا نہیں میں کس منہ سے جاؤں گا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس میں اقبال کہتے ہیں کہ میرے تو بہت گناہ ہیں، اے اللہ میری اس گناہوں کی سلیٹ کو صاف کر دے، اور اگر تو اسے صاف نہیں کرتا تو قیامت والے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ اسے کرنا، مجھے بڑی شرم آتی ہے، مجھے بڑی لج آتی ہے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہ کیا پوچھیں گے نہیں
کیا پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق تو یہ نظر نہیں آئی تھی؟ تو یہ نظر نہیں آیا تھا کہ دنیا جہان کی کنجیاں اللہ نے فرشتے لا رکھی اور فقر کو اختیار کیا، اور کیا کیا تکلیف نہیں اٹھائی، صرف خود اپنی تکلیف نہیں اٹھائی، اپنے خاندان کی قربانیاں دے دیں، ایسی قربانیاں کہ جو سوچ نہیں سکتے ہم دینا تو کجا کہ جو خاندان رسول نے جو قربانیاں دے دیں، اور پھر بھی تجھے 5 وقت کا کھانا نصیب ہوا، تجھے اتنا آسان اتنی سہولتیں نصیب ہوئیں، اور تو پھر بھی تو بھولے بیٹھا رہا، تجھے پھر بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ قلبی تعلق نصیب نہ ہوا، تو ان کا شکر گزار نہ ہو سکا، شکر ہی نہ تو نے ادا کیا کہ جو میں نے تیرے اوپر احسان کیا اس کا کوئی شکر نہ ادا کیا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو شکر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، پھر اس کے بعد جن کی بدولت جو ہے جنت میں داخلہ ہوگا، جن کی بدولت جو ہے یہ ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اور شکر کا تقاضا یہ ہے کہ معصیت صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی نہیں، صرف قرآن میں دیکھ لیں، جہاں بھی پڑھیں گے وَمَعَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کا شکر ادا کر دیا اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے اللہ کی اور رسول کی معصیت کی، صرف اللہ کی نافرمانی نہیں کی، نبی کی بھی نافرمانی کی، وہ کھلی گمراہی میں چلا گیا۔ تو ناظرین، صرف یہ نہیں کہ ہم انسان سوچے کہ بھئی اللہ کا شکر ادا کیا اور بس جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ایک قلبی تعلق انسان کا ہو کہ وہ سمجھے کہ میرا بال اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانوں تلے دبا ہوا ہے، اور پھر کیا نظر آئے اس کو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نظر آئے، ان کا مشن نظر آئے کہ جس کے لیے انہوں نے یہ قربانیاں دی تھیں، پھر اب وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا، وہ کہے گا میں بھی اس مشن کا حصہ بن جاؤں، میں بھی اس مشن کے لیے کچھ کر کے جاؤں، تاکہ میں قیامت والے دن اپنے نبی کے سامنے پیش ہوں تو کہہ سکوں کچھ۔ ناظرین، وقفے کا وقت ہو رہا ہے، وقفے کے بعد اس موضوع کو جاری رکھیں گے۔